جس سمندر کی آپ نے بات کی اسی کی بات جو ہے تیسری آیت میں آ رہی ہے. اور فضل بھائی ہمارے ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں آپ کہیں بھی کانٹراڈکشن نہیں پائیں گے. تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس آیت کو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کہ جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اس کے برعکس جو ہے سورہ تکویر میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی ان میں آگ لگا دی جائیں گی. تو پھر لوگوں کو یہ تھوڑی سی جو ہے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ عمل ہے معین بھائی، برعکس تو نہیں ہے. اصلاً ہوتا کیسے آپ دیکھیں، فجیرت کے سلسلے میں مولانا مودودی نے اپنی تفہیم کے اندر میں جو تشریح لکھی ہے وہ یہ کہ زیر زمین لاوے کے پھٹنے کے عمل ہیں جو ہوتے رہتے ہیں. سمندر کتنا ہی گہرا کیوں نہ صحیح، اس کی تہ میں بہرحال زمین موجود ہے، اور وہ زمین کے اندر میں کوئی لاوا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھٹ جائے، اور اس زبردست توانائی جو ہے اس لاوے کے پھٹنے کے عمل سے پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں پانی اپنے جو دو اجزاء ترکیبی ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن، ان دو اجزاء ترکیبی میں منقسم ہو کر کے رہ جائے، ایک بذات خود جلنے والی اور دوسری جلنے کے عمل میں مدد کرنے والی. لہذا سمندر کے بھڑکائے جانے کا عمل اس غیر معمولی توانائی کے پیدا ہونے کے نتیجے میں ساحل کو توڑ کر موجوں کا جو ہے زمین کے مختلف علاقوں میں بہہ جانے کا عمل، یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ قسم کی چیزیں ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. آج کی تاریخ میں جتنی تحقیقات ہوئی ہیں ان کے پیش نظر ہم سمجھتے چلیں، لیکن یہ قرآن کریم ہے. آپ دیکھیے طبیعیات کے قانون کا پابند نہیں ہے. آج تک جتنی سائنسی تحقیقات ہوئی ہے قرآن کریم کی ان آیات کی تصدیق پر ہی لے جاتی ہیں. قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کا بعض حصہ اس کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو جب ہم قرآن مجید کے ان آیتوں پر دوسری آیتوں کے ساتھ جب غور کرتے ہیں تو ہم کو زیادہ جو ہے تشفی بخش جو ہے اس کا فہم حاصل ہوتا ہے. بالکل. بلکہ یہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ بات رہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، یہ بہرحال ایک تفسیر کا بنیادی اصول ہے.